بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حاضرین، ہمارا آج کا جو درس قرآن ہے یہ 9واں سبق ہے، اور اس میں آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو یعنی تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ ہے، ان کی امت کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے تک لے آ سکتا ہے۔ یعنی یہ ملکہ تھی ایک سب ملک سبا کی، اور اس کا تخت تھا، تو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا چاہتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ بھائی تم میں سے ایسا کون ہے کہ جو اس کی ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے، میرے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس پہنچا دو۔ تو ایک جن کھڑا ہوا اس حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کیونکہ امت میں جن بھی شامل تھے، یعنی ان کی اتباع میں تھے۔ ایک جن کھڑا ہوا، اس نے عرض کی کہ میں اس تخت کو اس مجلس سے برخاست ہونے سے پہلے یعنی آپ کی اس مجلس کو ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس حاضر کر دوں گا، لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے، میری مجلس کے ختم ہونے سے پہلے مجھے وہ تخت یہاں چاہیے۔ تو پھر جو ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک غلام، آپ کی امت کا ایک ولی جس کا نام آصف بن برخیہ بتایا جاتا ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اس نے عرض کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے کہ میں اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر پلک جھپکنے سے پہلے اس کو حاضر کر سکتے ہو تو کر دو۔ تو آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں پہ آپ کے پاس بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے حضرت آصف بن برخیہ نے اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ تو یہ قرآن پاک کا جو واقعہ ہے، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کو روحانی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ ملک سبا سے بیت المقدس تک یہ تقریباً مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 1500 میل کی مسافت بنتی ہے، جو ملک سبا سے جو بیت المقدس تک، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالحکومت تک، یہ تقریباً 1500 میل کی مسافت ہے، اس کا سفر ہے۔ اور وہ تخت کیسا تھا؟ تو وہ ایک بھاری بھرکم تخت تھا، وہ کوئی معمولی تخت بھی نہیں تھا۔ 80 گز اس کی لمبائی بتائی جاتی ہے، 40 گز اس کی چوڑائی بتائی جاتی ہے۔ ہیرے اور جواہرات اس کے ساتھ مرصع تھے، یعنی لگے ہوئے تھے، اور اس کو 1 سیکنڈ میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے ایک اللہ کے ولی نے اس کو حاضر کر دیا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی شان ہے کہ جو اتنا بڑا تخت اور پھر پلک جھپکنے سے پہلے اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر کر دے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی شان ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے ولیوں کی شان کیا ہوگی؟ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اپنی جگہ پر بیٹھ کر سینکڑوں میل دور شاہی محل کے میں رکھے ہوئے تخت کو دیکھ بھی رہا ہے، اور اپنا ہاتھ بڑھا کر وہاں سے اس کو لے کر بھی آ سکتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر اتنے دور جو ہے نا، وہ ہزاروں میل کی مسافت سے اس آصف بن برخیہ نے وہاں تخت کو دیکھا بھی، پھر وہاں سے اس کو لے کے بھی آیا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر کیسے حضور علیہ السلام
کہ امت کے اولیاء کیسے دور دراز سے اپنے غلاموں کی، اپنے مریدوں کی، اپنے چاہنے والوں کی حالت زار کو بھی تو دیکھ سکتے ہیں، جیسے وہ دیکھ سکتے ہیں اتنے دور سے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر سینکڑوں میل دور جو نہاوند کا مقام ہے وہاں میدان جنگ میں اسلامی لشکر کو بھی دیکھ بھی لیا، اور ممبر پر بیٹھے بیٹھے یا ساریت الجبل کہہ کر ان کی مدد بھی فرما لی۔ تو یہ اتنے فاصلے پر بغیر کسی وائرلیس کے، بغیر کسی ٹیلی فون کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز وہاں پہنچی بھی، اور پھر پہنچ کر اس آواز پر عمل کر کے انہوں نے فتح بھی حاصل کی، کامیابی اور کمرانی بھی حاصل کی۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے لیے قرب اور بعد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دور دراز کی مسافتوں سے وہ اپنے غلاموں کو دیکھ بھی لیتے ہیں، ان کی فریادوں کو سن بھی لیتے ہیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی مدد بھی کر لیتے ہیں۔ یہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اللہ کی عطا سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ کے ولی اپنی مرضی سے سن سکتے ہیں، اپنی مرضی سے مدد کر سکتے ہیں، ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے۔ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی کرم نوازیاں فرمائی، اللہ نے ان کو اتنا قرب عطا کیا کہ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ جو آج کی ہم نے پڑھی ہے، اس میں جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس کتاب ہے، یعنی توریت کا تھوڑا سا علم تھا، یہ توریت تھی، تو وہ پلک جھپکنے میں تخت لے آیا، تو اس سے علم کی فضیلت بھی پتہ چل گئی کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا اس کی اتنی بڑی طاقت تھی۔ تو جو اولیاء کرام قرآن کے علوم کے حامل ہوں اور ان کی طاقتیں پھر اس سے بھی ظاہر کہیں زیادہ ہوں گی کہ قرآن کو اٹھائے ہوئے ہوں، قرآن کا علم حاصل کیے ہوں۔ تو جب توریت کا تھوڑا سا علم رکھنے والا سینکڑوں میل سے تخت بلقیس کو دیکھ بھی سکتا ہے، آنے واحد میں اٹھا کر لا بھی سکتا ہے، تو اولیاء اکرام جن کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے آخری اور افضل کتاب قرآن کے علوم روشن اور منور ہوں، تو وہ کیوں نہیں بیڑے ترا سکتے، وہ کیوں نہیں مشکلیں آسان کر سکتے، آئین میں واحد میں ہاتھ بڑھا کر مصیبت میں گرفتار بندگان خدا کی دستگیری کیوں نہیں کر سکتے۔ جب اولیاء اکرام کی شان یہ ہے کہ جن کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم ہے، تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر یہ سارا قرآن نازل ہوا، جن کے بارے میں رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، فرما کہ رب نے جن کو قرآن کے سارے علوم عطا فرما دیے، طاقتوں اور قوتوں کا، پھر ان کی طاقتوں اور قوتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی ادنا سی طاقت، یہ ان کے معمولی سے اشارے پر شجر اور حجر اور شمس و قمر فوراً تعمیل بجا لاتے ہیں، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور غلامی میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نہیں مانتے ان کے لیے اتنا ہی ہے کہ اللہ نے ان کے کانوں، آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جو نبی کی شان ان کو نظر نہیں آ رہی۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔